السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جی محترم پیارے بھائی، آپ نے میت کے متعلق سوال کیا ہے کہ جب کوئی وفات پا جاتا ہے تو بعض لوگ اس کو بہت تاخیر سے دفن کرتے ہیں، اس کی تدفین میں بہت زیادہ تاخیر کر دیتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ میرے بھائی، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، 1315 اس کا نمبر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسرعوا بالجنازۃ فإن تک صالحۃ فخیر تقدمونها الی وإن یک سوا ذلک فشر تدعونہ عن رقابکم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ لے کر جلد چلا کرو، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو بھلائی کی طرف نزدیک کر رہے ہو، اور اگر اس کے سوا ہے یعنی نیک نہیں ہے، برا آدمی تھا، تو یہ ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتارتے ہو۔ یعنی دو ہی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، یا تو وہ نیک بندہ ہوگا یا وہ برا انسان ہوگا۔ اگر نیک ہوگا تو پھر بھی اسے جلدی دفن کرنا چاہیے، کیونکہ آپ بھلائی کی طرف اسے لے کر جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ اور اگر وہ برا انسان ہے تو پھر وہ ایک نوست ہے، اسے جلد از جلد اپنی گردنوں سے اتارنا چاہیے۔ تو اب یہ ہے کہ میت کو نہلانے، کفنانے، قبرستان لے جانے اور دفنانے میں تاخیر سے کام نہ لیا جائے، بلکہ حتی الامکان میت کے ان حقوق کی ادائیگی میں جلد بازی کی جائے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ہاں، اگر تاخیر میں کوئی دینی اور دنیاوی مصلحت ہو یا کوئی عذر ہو تو پھر اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر معمولی تاخیر کرنی پڑے، یعنی اگر صبح کے وقت کوئی وفات پاتا ہے اور شام تک یا عصر تک اس کو مؤخر کرنا پڑتا ہے اس کی تدفین کو، اس کا عذر یہ ہو کہ اس کے عزیز و اقارب میں سے، اس کے بیٹوں میں سے، اس کی بیٹیوں میں سے یا قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی بندہ دور رہتا ہے اور اس کے پہنچنے میں 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے لگ سکتے ہیں، تو پھر اس طرح اگر 2-4 گھنٹے تاخیر ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ یا پھر دوسری تاخیر کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر بندہ 1-2 گھنٹے تاخیر کرتا ہے کہ جنازہ میں شامل ہونے والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد بڑھ جائے، تو پھر بھی انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے، اگر اس کے جنازے میں 40 ایسے بندے شامل ہو جائیں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں ٹھہرایا ہوگا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، تو انشاءاللہ اس میت کے حق میں ان کی سفارش، ان کی شفاعت قبول کی جائے گی، یعنی ان کی دعا قبول کی جائے گی۔ تو اگر اس وجہ سے کہ جنازے میں زیادہ لوگ شامل ہوں، اس وجہ سے تاخیر بھی کرنی پڑتی ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اب جب میت کو غسل بھی دے دیا جائے گا، کفن بھی دے دیا جائے گا، دفن بھی کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایک تو میرے بھائی جنازہ جو ہے، نماز جنازہ میت کے لیے دعا ہی ہے، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ نماز جنازہ کو جو سنت طریقہ ہے، سنت طریقہ کیا ہے؟ پہلی تکبیر جب آپ نے کہنی ہے اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ دوسری تکبیر جب آپ نے کہنی ہے اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، یعنی افضل درود درود ابراہیمی۔ اور جب تیسری تکبیر آپ کہیں گے اس کے بعد مختلف دعائیں آپ کو کتب کے اندر مل جائیں گی، وہ دعائیں آپ نے میت کے لیے پڑھنی ہیں۔ تو کوئی بھی دعا ہو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اس کے بعد پھر جو کچھ مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگا جائے۔ تو وہی طریقہ اور اصول نماز جنازہ کے اندر بھی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں نماز کے اندر جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں، پہلے آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، پھر آپ درود اللہ کے نبی پر بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے آپ دعا مانگتے ہیں۔ تو دعا مانگنے کا یہی طریقہ ہے۔ اس کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے اور نہ مانگنے کی ضرورت ہے۔
اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جلدی میت کو قبر میں لے کے جانا ہے، اس کو دفن کرنا ہے۔ جب قبر میں اس کو دفن کر دیں گے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحمدللہ بتا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کے اندر 3221 نمبر حدیث ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کو دفن کرتے اور تدفین سے فارغ ہو جاتے تو اذا فرغ من دفن المیت، جب تدفین سے فارغ ہوتے، وقف علیہ، تو وہاں پہ تھوڑا وقف کیا کرتے تھے، فقال استغفروا لاخیکم، اور کہتے کہ اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو، وصلوا له بالتثبیت، اپنے بھائی کے لیے کیا کرو، بخشش کی دعا کرو اور ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا، یعنی منکر نکیر جو ہیں وہ اس سے ابھی سوال کریں گے، اس لیے اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ جب تدفین سے فارغ ہو جائیں گے، قبر کے اوپر مٹی ڈال لیں گے، اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے، اور منکر نکیر کے جو سوالات ہوں گے ان سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی کی دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر اس کا نمبر ہے 321، اور بھی سنن کی کتابوں کے اندر یعنی مسند احمد وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جو جلیل القدر صحابی تھے عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو وصیت کی تھی وہ وصیت اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ کافی لمبی حدیث ہے، میں مختصراً آپ کو اختصار کے ساتھ اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جو آخری وصیتیں ہیں عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ آپ نے کیا فرمایا کہ فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي، کہ آپ نے کیا کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو کوئی نوحہ کرنے والی میرے ساتھ نہ جائے اور نہ آگ ساتھ لے جائی جائے، اور جب مجھے دفن کرنا تو اچھی طرح مٹی ڈال دینا، پھر میری قبر کے چاروں طرف اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جائے، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت تقسیم کیا جائے، یعنی اونٹ کو ذبح کرنا اور اس کا گوشت تقسیم کرنے میں جتنی تاخیر ہوتی ہے اتنی دیر وہاں پہ کھڑے رہنا، تاکہ میں تم سے انس حاصل کر سکوں اور دیکھوں کہ اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی، آپ کے فرمان کی بالکل آپ تائید کر رہے ہیں، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اپنے بھائی کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، اس کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ تو اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ تم کھڑے رہنا، میرے لیے دعا کرتے رہنا، اور جب آپ دعا کرو گے، جب آپ ثابت قدم رہنے کی دعا کرو گے، میرے لیے بخشش کی دعا کرو گے، تو انشاءاللہ میرے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائی جب کوئی فوت ہوتا ہے تو پہلے اس کو غسل دینا، پھر اس کو کفن پہنانا، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھنا، اس سے پھر فارغ ہو کر اس کو دفن کرنا، اس کی قبر پر مٹی ڈالنا، اور جب قبر پہ مٹی ڈال جائے، تدفین ہو جائے، تو اس کے بعد اس کے لیے ثابت قدمی کی اور بخشش کی دعا مانگنا۔ یہ سارے طریقے سنت سے ثابت ہیں، اور متعدد احادیث جو ہیں صراحت کے ساتھ حدیث کے اندر وضاحت یہ ساری بتائی گئی ہے۔ اس لیے یہ سارے کام جو کرے گا انشاءاللہ وہ میت کے حقوق پورے کرنے والا ہے، جو میت کے حقوق اس کے اوپر تھے اس نے پورے کیے، اور انشاءاللہ
میت کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، اور جو ان اعمال کو کرے گا انشاءاللہ اس کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔